السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت بری خبر ہے، یقیناً بہت بری خبر ہے، جس کو سننے کے بعد آپ بہت زیادہ افسوس کریں گے۔ خبر یہ ہے کہ ایک مسجد کے امام صاحب نے پنکھے سے لٹک کر کے خودکشی کر لی ہے۔ کانپور کے ضلع اوریا میں تھانہ پھپوند کے علاقے میں ایک گاؤں واقع ہے جس کا نام ہے نندپور۔ اس نندپور میں ایک مسجد ہے، اس مسجد کے جو امام صاحب تھے جن کا نام ذیشان بتایا جا رہا ہے، انہوں نے جمعے کے دن پنکھے سے لٹک کر کے خودکشی کر لی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ جب گاؤں والے جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد پہنچے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ امام صاحب کی لاش پنکھے سے لٹکی ہوئی ہے، اور یہ جمعے کے دن کا واقعہ ہے، یعنی 20 اکتوبر کا واقعہ ہے۔ اور آپ کو یہ سن کر کے حیرانی ہوگی، ان کی تنخواہ معلوم ہے کتنی تھی؟ صرف 5,000 روپے، 5,000 مہینہ۔ آپ سوچے کہ اگر کسی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے نا تو یوں ہی دواؤں میں 2-3 ہزار روپے خرچ ہو جاتے ہیں، ایک مہینہ چلانے کے لیے 5,000 روپے۔ کوئی حیثیت ہے 5,000 روپے کی آج کے زمانے میں؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ ایک وقت تھا جب ہم یہ سوچتے تھے کہ علماء کرام اور مدرسے کے جو طلباء ہیں وہ کبھی خودکشی کرنے کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے، لیکن لاک ڈاؤن کے بعد سے یہ ماحول بالکل بدل چکا ہے۔ لاک ڈاؤن میں ہی کئی خبریں سننے میں آئی تھیں، اور اس کے بعد بھی کئی خبریں سننے میں آ چکی ہیں، اور ابھی یہ 20 اکتوبر کو جو واقعہ ہوا۔ اب ایک بات بتاؤں میں آپ کو، ایک طرف آپ جلسہ کرتے ہیں اور جلسے میں کسی خطیب کو، کسی مقرر کو یا کسی نعت خواں کو بلاتے ہیں۔ پہلے بتا دیتا ہوں کہ میری بات پوری سنیے گا، اس کے بعد میں آپ کچھ کہیں۔ اگر پوری بات نہیں سنیں گے تو بہت بڑی غلط فہمی ہو سکتی ہے آپ کو۔ جب آپ جلسہ کرتے ہیں تو جلسے میں کسی مقرر کو، کسی نعت خواں کو جب آپ بلاتے ہیں تو آپ 20, 25, 30 ہزار روپے یوں ہی ان کو دے دیتے ہیں، اور ان کا کام کتنی دیر رہتا؟ تقریباً 2 گھنٹے یا 2.5 گھنٹے یا 3 گھنٹے۔ اور اگر کوئی مشہور مقرر یا مشہور نعت خواں ہے تو 50-60 ہزار روپے بھی آپ ان کو ایسے دے دیتے ہیں۔ ایک طرف آپ کے امام صاحب ہیں، آپ کو 5 وقت کی نماز پڑھاتے ہیں، اگر فاتحہ پڑھوانی ہو آپ کو تب امام صاحب کو یاد کرتے ہیں، اگر کہیں نکاح پڑھوانا ہو تب امام صاحب کو لے کر کے جاتے ہیں، اگر آپ کے یہاں محفل میلاد پڑھنی ہو تب امام صاحب کو لے کر کے جاتے ہیں۔ ہاں، آپ اس کے بدلے بھی ان کو کچھ نہ کچھ دیتے ہیں، لیکن وہ اتنا نہیں ہے جتنا آپ ایک مقرر کو دے دیتے ہیں۔ میں اس کے ہرگز مخالف نہیں ہوں کہ آپ کسی مقرر کو پیسے دیں۔ آپ ظاہر سی بات ہے، وہ جو مقرر ہیں وہ بھی اپنا وقت نکال کر کے آئے ہیں اور آپ کو بہت اچھی باتیں بتا کر کے جا رہے ہیں، تو آپ ان کو دیں۔ آپ ان کو 20, 25, 30 نہیں بلکہ 1 لاکھ روپے دیں۔ لیکن میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ ایک مقرر کو جب 25-30 ہزار روپے دے رہے ہیں تو کہ امام صاحب کو 25-30 ہزار روپے ایک مہینے کی نہیں دے سکتے آپ بہتر سے بہتر جلسہ کرائیں، آپ اپنے پسند کے مقرر کو بلائیں، آپ اپنے پسند کے نعت خواں کو بلائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ ان پر خرچ کریں۔ لیکن میں پوچھنا صرف یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ کسی نعت خواں کو یا کسی مقرر کو ایک رات کے 20, 25, 30, 40 ہزار روپے دے سکتے ہیں تو کیا اپنے امام صاحب کو جو آپ کی اتنی خدمت کر رہے ہیں، مہینے بھر آپ کی خدمت کرتے ہیں، کیا ایک مہینے کے آپ ان کو 40-50 ہزار روپے نہیں دے سکتے؟ یقیناً آپ دے سکتے ہیں، لیکن آپ دینا نہیں چاہتے ہیں۔ آپ مسجد کا چندہ کرتے ہیں، اور آج بھی الحمدللہ مسلمانوں میں بہت جذبہ باقی ہے، لوگ مسجد کے نام پر بہت خرچ کرتے ہیں اور مسجد کو بہت چندہ دیتے ہیں، اور کمیٹی والے وہ زیادہ سے زیادہ چندہ مسجد کے ڈیکوریشن میں خرچ کرتے ہیں، مسجد کو سجانے میں سنوارنے میں خرچ کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ آئیں گے، دیکھیں گے کہ مسجد بہت خوبصورت کر دی ہے کمیٹی والوں نے، یہ کمیٹی بہت اچھی ہے، کمیٹی کی تعریف ہو جاتی ہے۔ امام صاحب کی تنخواہ کے بارے میں کوئی نہیں پوچھتا۔ اگر کمیٹی والے اس چندے میں سے زیادہ پیسے امام صاحب کو دے دیں گے اور کم پیسے مسجد میں لگائیں گے تو امام صاحب کی تنخواہ کوئی نہیں پوچھے گا، تو کمیٹی والوں کی تعریف کہاں سے ہوگی؟ یہ بات حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ ضرور مجھے بتائیں کمنٹ میں۔ مسجد کی ڈیکوریشن، مسجد کا کام بھی ضروری ہے، لیکن امام صاحب کی جان کیا وہ اتنی سستی ہے؟ اب میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو مسجد میں زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہیں۔ یقیناً اگر آپ مسجد میں تعاون کریں گے تو یہ صدقہ جاریہ ہے آپ کے لیے، آپ کو ہمیشہ ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن جب آپ چندہ دیا کریں، جب آپ کمیٹی والوں کو پیسے دیں تو پیسے دیتے وقت ایک بار آپ یہ ضرور پوچھ لیا کریں کہ مسجد کے امام صاحب کی تنخواہ کتنی ہے۔ اگر آپ کو اتنی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ آپ کمیٹی والوں سے پوچھیں، یا ان کی طرف سے صحیح طریقے سے جواب نہیں آتا، آپ کو تشریف نہیں ہوتی ہے، تو خود جائیں مسجد اور امام صاحب سے اچھی طرح سے پوچھنے کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے اور آپ کی ضروریات کتنی ہیں، کیا وہ ضروریات پوری ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں۔ اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آتی ہے تو آپ اس بات کو ضرور آگے تک پہنچائیں، شاید کسی اور کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے اور کسی کا بھلا ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔